بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کون کون سی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں فتوحات عراق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا تھے۔ ایران و عرب کی قدیم آویزش۔ ایران و عرب میں قدیم سے عداوت تھی، بہت پرانی دشمنی تھی ان دونوں کی۔ ایرانی عربوں کو کمتر اور ذلیل سمجھتے تھے اور ان کو مغلوب اور مطیع رکھنے کی ہر کوشش کرتے، جبکہ عرب آزادی پسند تھے اور کسی کا مطیع رہنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ کسریٰ کی اسلام دشمنی۔ کسریٰ اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا اور یمن میں اپنے گورنر باذان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ کسریٰ کی اس حرکت نے مسلمانوں کو سخت رنج بھی پہنچایا تھا۔ ایرانی حاکموں کا ظلم۔ ایرانی حاکم سخت ظالم بھی تھے۔ ان کے مقرر کردہ حاکم اپنی رعایا بالخصوص عربوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ عراقی حاکم ہرمز عربوں کے ہاں ظلم و خباثت میں ضرب المثل بن گیا تھا۔ عرب قبائل کا اتحاد۔ بکھرے ہوئے عرب نہ صرف یہ کہ ایرانیوں کے لیے خطرہ نہ تھے بلکہ ان کا آسان شکار بھی تھے، لہٰذا ان کا مفاد اسی میں تھا کہ وہ پراگندہ اور منتشر رہیں۔ لیکن اسلام نے عرب قبائل کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ عربوں کا یہ اتحاد ایرانی بادشاہت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا ثابت سامان بن گیا۔ ایرانی مقبوضات پر مسلمانوں کا قبضہ۔ مسلمانوں نے کئی ایرانی مقبوضات پر قبضہ کر لیا۔ یہ چیز ایرانی حکمرانوں کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنی۔ مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ اپنی مقبوضات کو چھڑانے کے لیے اسلامی ریاست پر حملہ ضرور کریں گے۔ عیسائی عربوں کی ایرانیوں سے ساز باز۔ عرب کے بعد عیسائی قبائل ایران کی سرحد پر جا کر آباد ہوئے۔ یہ ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے تھے، چنانچہ مسلمانوں کو ایرانیوں کے حملے کا خدشہ بھی تھا۔ ایرانی سلطنت کی کمزوری۔ سلطنت ایران نے عربوں اور مسلمانوں کو مختلف انداز سے تختہ مشق بنایا تھا، لہٰذا وہ ایرانیوں سے بدلہ چکانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ ایرانیوں اور رومیوں کی باہمی آویزش میں اب رومیوں کا پلہ بھاری تھا اور ایرانی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان ایرانیوں کو سبق سکھانے کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے۔ بحرین کے باغیوں کی مدد۔ بحرین میں اسلامی حکومت کے خلاف بنو بکر نے بغاوت کی توہین اور بادشاہ ایران کو باغیوں کی کھلم کھلا مدد بھی کر دی۔ یہ گویا اسلامی حکومت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ سجا بنت حارث جو کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار بن بیٹھی تھی، اس کی مدد۔ جھوٹی نبیہ سجا بنت حارث ایرانی حکومت کی شہ رگ پر عراق عرب کی طرف سے مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ بھی اسلامی حکومت کے خلاف ایرانی سلطنت کا جنگی اقدام تھا۔ مسنہ کی خلیفہ سے عراق پر حملہ کی درخواست۔ مسنہ شیبانی نے بحرین کی بغاوت کو فروغ کرنے میں علا بن حضرمی کا بھرپور ساتھ دیا۔ مرتدین اور باغیوں کے خلاف کامیابی کے بعد مسنہ بن حارثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں ایرانی حکومت کی فتنہ سامانی اور مظالم سے آگاہ کیا اور عراق پر حملے کی درخواست کی۔ فتوحات عراق کے واقعات۔ ایرانی حکومت کی ستم رانی اور اسلامی ریاست کے مفادات کا تقاضا تھا کہ عراق پر فوجی لشکر کشی کی جائے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی جانے والی جنگوں کا مختصر سا تذکرہ یہ بھی آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ نمبر 1، جنگ کاظمہ یا جنگ ذات السلاسل، یا اس کو ہم جنگ حفیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرت مسنہ بن حارثہ خلیفہ کی مدد میں عراق پر حملے کی درخواست سے قبل ہی 8000 فوج کے ساتھ پیش قدمی کو تیار تھے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ پہنچے تو مسلمانوں کی طاقت دگنی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے ایرانی گورنر ہرمز کو خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
یاد رکھو تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جو موت سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ ہرمز نے یہ خط شاہ ایران کو بھیج دیا اور خود فوج لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ ہرمز کی طرف سے دعوت مبارزت پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر آئے اور ایک ہی بار میں اس کا سر تل سے جدا کر دیا۔ پھر عام جنگ ہوئی، لیکن قائد کے قتل نے ایرانی فوج کے حوصلے ہی پست کر دیے تھے۔ وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی ایرانیوں کے خلاف پہلی فتح تھی۔ یہ جنگ چونکہ کاظمہ کے مقام پر ہوئی، اس لیے اس جنگ کو کاظمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو اس بنا پر جنگ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ایرانی فوجیوں نے خود کو باہم زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگ سکیں۔ دوسری جنگ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی تھی وہ ہے جنگ مزار۔ کسرا نے ہرمز کے خط پر اس کی مدد کے لیے کارن کی قیادت میں ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ راستے میں لشکر ہرمز کے شکست خوردہ سپاہی بھی کارن کے لشکر سے آ ملے۔ حضرت خالد بن ولید اور مثنہ بن حارث اور یہ دونوں کارن کی فوجوں میں دریائے دجلہ و فرات کو ملانے والی ایک نہر کے کنارے مزار کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جرنیل کارن سمیت ایرانی فوج کے بڑے بڑے سردار اور کثیر تعداد میں فوجی بھی مارے گئے۔ ایرانی فوجیوں کو زبردست شکست ہوئی اور وہ کشتیوں پر سوار ہو کر فرار ہو گئی۔ مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے کے انتظام کی خاطر کچھ عرصہ مزار میں ہی قیام فرمایا۔ یہ چونکہ مزار کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اس جنگ کا نام مزار تھا۔ جنگ دجلہ۔ دو جنگوں میں شکست کھانے کے بعد ارد شیر نے عیسائی عربوں کو عرب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور ان کی مدد کے لیے اپنے ایک نامور جرنیل بہمن جادویہ کو ایک لشکر جرار دے کر روانہ کیا۔ دجلہ کے یہ مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ دشمن کافی بے جگری سے لڑتے رہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کے عقب میں متعین دو سپہ سالاروں نے پیچھے سے اچانک حملہ کر کے دشمن کو حواس باختہ کر دیا۔ چنانچہ وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے بہت سارے فوجی بھی مارے گئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ اولیس اور امغیشہ۔ شکست خوردہ ایرانی اور عیسائی عرب مسلمان عربوں کے خلاف انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک لشکر جرار جمع کیا اور ہیرا و ابلا کے درمیان ایک مقام اولیس پر پڑاؤ ڈالا۔ بہمن جادویہ نے جابان کو سالار لشکر بنایا اور خود ارد شیر کے پاس مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اولیس کے مقام پر مسلمانوں اور مخالفین میں جنگ شروع ہوئی۔ عیسائی عربوں کا سردار مالک بن قیس حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو ان کی صفوں میں بددلی پھیل گئی۔ عیسائی عربوں کی اس حالت کو دیکھ کر ایرانی جرنیل جابان بھی اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ جابان اپنی جنگجوؤں کو حوصلے دے رہا تھا کہ بہمن ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے کبھی بھی آ سکتا ہے، لہٰذا تم بے جگری سے لڑتے رہو۔ اور دشمن بھی ایسے تھے کہ وہ بے جگری سے لڑتے تھے، انہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی تھی اور وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ چنانچہ وہ بے جگری سے لڑتے رہے اور مسلمانوں کے حملوں کو ناکام بناتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی اس ہمت پر حیران اور ششدر بھی تھے۔ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی، دعا کی اور اسلامی فوج کو جوش دلا کر ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا۔ اس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ اسی دوران مسلمانوں نے دریائے فرات کے کنارے پر ایک آباد پر رونق شہر امغیشہ کو بھی فتح کر لیا۔ ان مارکوں میں 70,000 دشمن مارے گئے۔ فتح ہیرا۔ عیسائی عرب قبائل کی فتنہ سامانیوں سے نجات کی خاطر حضرت خالد بن ولید نے ایرانیوں کے زیر کمان عیسائی عربوں کی چھوٹی سی ریاست کے صدر مقام ہیرا کا رخ کیا۔ حاکم ہیرا نے دریائے فرات پر بند باندھ کر خالد بن ولید کی پیش قدمی کو روکنا چاہا، مگر وہ بند توڑ کر نکل آئے۔ حاکم ہیرا فرار ہو گیا۔ شہر کے لوگ قلعوں میں محصور ہو گئے، لیکن خالد بن ولید کے کچھ عرصے کے محاصرے کے بعد 1,90,000 درہم سالانہ جزیہ ادا کرنے پر مصالحت کر لی۔ فتح انبار۔ ہیرا سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید نے انبار کا محاصرہ کر لیا۔
قلعہ بند ایرانی سپاہ نے کچھ دیر مزاحمت کی، لیکن بالآخر خالی گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل جانے اور قلعہ و مال و متاع مسلمانوں کے حوالے کر جانے کی شرط پر صلح کر لی۔ جنگ عین التمر۔ انبار سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کی طرف بڑھے۔ یہاں بہرام کا بیٹا مہران خیمہ زن تھا، جسے بنو تمر اور بنو تغلب وغیرہ عیسائی عربوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ پہلے عیسائی عرب عربوں کی لڑائی سے نسبتاً زیادہ واقفیت کے الزام کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے، مگر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اب ایرانیوں کی باری تھی، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، مگر ان کے پاس بھی ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جنگ دومۃ الجندل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دومۃ الجندل کے سردار عقیدر بن عبد الملک کندی کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس پر اس نے جزیہ ادا کرنے پر مصالحت کر لی تھی، لیکن حضور کے زمانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس نے پھر بغاوت کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم کو اس کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے کافی عرصے تک دومۃ الجندل کا محاصرہ کیے رکھا، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ خالد کی آمد کی اطلاع پا کر عقیدر نے فوج کے دوسرے حصے کے سردار جودی بن ربیہ سے کہا کہ خالد وہ خوش نصیب جرنیل ہے کہ جس کے آگے کوئی فوج نہیں ٹھہرتی، لہٰذا ہماری بہتری اسی میں ہے کہ مصالحت کر لیں، مگر جودی نے عقیدر کی بات نہ مانی۔ عقیدر اپنی فوج لے کر الگ ہو گیا۔ جودی گرفتار ہوا اور دشمن کی قلعہ میں محصور سپاہ تحت تحقیق وہ کر دی گئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ جنگ فراز۔ فراز وہ مقام تھا جہاں شام، عراق اور الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں۔ یہاں رومیوں، ایرانیوں اور عرب قبائل نے ایک ہو کر اپنی فوج جمع کر لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومۃ الجندل سے فارغ ہونے کے بعد فراز آ پہنچے۔ متحدہ فوج اور مسلم سپاہ کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔ متحدہ فوج فوجی طاقت کے ضامن میں دریا کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف بڑھی۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، مگر سالار اعظم کی قیادت میں وہ دشمن پر یوں ٹوٹی کہ اس کے پاؤں ہی اکھڑ گئے۔ اب پیچھے فرات تھا اور آگے اسلامی فوج، کوئی راہ فرار نہ تھی، چنانچہ سبھی قتل ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جنگ فراز میں تقریباً 1,00,000 کفار مارے گئے تھے۔ جنگ بابل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثنہ بن حارثہ کو عراق میں چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہو گئے اور حج کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شام کی سرحدوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی شام کی طرف روانگی کے بعد عراق میں مسلم فوج کی تعداد کم ہو گئی۔ شاہ ایران نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ہرمز کی قیادت میں ایک نیا لشکر روانہ کیا۔ مثنہ اور ایرانی لشکر بابل کے مقام پر ٹکرایا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی، مگر مثنہ کو خدشہ تھا کہ ایرانی پھر سے حملہ ور ہوں گے، لہٰذا وہ خلیفہ سے مدد طلب کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ خلیفہ اول اس وقت مرض الوفات میں مبتلا تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت مثنہ بن حارثہ کی مدد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ وہ مثنہ کی مدد کریں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتوحات عراق کون کون سی تھیں اور آپ نے کتنی جنگوں میں مسلمانوں کو وہ تیار کیا اور مسلمانوں نے وہ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات شام کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔